ایران میں مہنگائی کے خلاف 2 ہفتوں سے جاری پرتشدد مظاہروں میں اموات 48 ہو گئیں۔ بیشتر شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ دبئی اور استنبول سے ایران جانے والی کئی پروازیں منسوخ۔ کچھ لوگ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تقریب کاروں کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ہنگامے اسرائیلی منصوبے قرار دے دیے۔ امریکی صدر نے ایران پر پھر سے مداخلت کی دھمکی دے دی۔ واضح کر دیا کہ انہیں دنیا بھر میں حملوں کا اختیار حاصل ہے۔ بحیثیت کمانڈر ان چیف صرف ان کا دماغ اور اخلاقیات ہی انہیں حملے سے روک سکتی ہیں۔ امریکی سینٹ کی قرارداد پر رد عمل۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت سے اظہاری یکجہتی۔ ایرانی پرچم تھامے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی حکومت اور سپریم لیڈر کے حق میں نعرے۔ جنوبی افریقہ میں ایران، روس، چین اور برکس ممالک میں مشترکہ بحری مشقوں کی تیاری۔ تہران، ماسکو اور بیجنگ کے جہاز جنوبی افریقہ پہنچ گئے۔ امریکہ نے وینزویلا کے قریب کھلے سمندر سے ایک اور آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا۔ حکام کے مطابق مشرقی تیمور کا پرچم لگا ٹینکر کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر تحویل میں لیا گیا۔ وینزویلا میں عوام کا امریکہ کے خلاف غم و غصہ کم نہ ہو سکا۔ کراکس میں ہزاروں افراد کا صدر مادورو کی رہائی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کے امریکہ کے خلاف نعرے۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسیز عالمی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دی اور کہا کہ ٹرمپ کا طریقہ نہ روکا تو دنیا لٹیروں کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ وزیر اعظم نے رمضان پیکج کی امدادی رقم اس بار بھی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے تقسیم کرنے کی ہدایت کر دی۔ زیادہ خسارے میں چلنے والی فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا حکم۔ اربوں ڈالرز کے معدنی ذخائر کی برآمدات پر زور۔ اسلام آباد میں درخت کیوں کاٹے؟ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے نوٹس پر ہلچل۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی زیر صدارت ماحولیاتی تحفظ سے متعلق اجلاس۔ پیپر مل ملبیری کی جگہ متبادل درخت لگانے کا فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے پی ٹی آئی کو کالعدم ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ اور دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دیا۔ پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا حکومت کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت کو بے اختیار قرار دیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے بلایا تو وہ ضرور جائیں گے۔ سہیل آفریدی کا پیغام۔ کراچی پہنچنے پر سہیل آفریدی کا پرتپاک خیر مقدم۔ سعید غنی نے اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کی نیجکاری کے لیے نئے فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرنے کی سفارش۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی نیجکاری کنسیشن ماڈل کے تحت ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے مذاکرات کی منظوری۔ سرکاری اداروں کا خسارہ 833 ارب روپے ہو گیا۔ ٹرانسپورٹیشن اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز بڑے خسارے کی وجہ۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی بڑے خسارے کا شکار۔ سرکاری ملکیتی اداروں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری۔ 14.5 سال سروس مکمل کرنے والے ملازمین اولڈ ایج پینشن کے حقدار قرار۔ وفاقی یعنی عدالت نے پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو اولڈ ایج پینشن دینے کا حکم دے دیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات۔ پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ وزیر داخلہ کا غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف سخت کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ کراچی کے علاقے کورنگی الفلاح تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان قتل۔ محمود آباد میں بچے سمیت 3 افراد کو زخمی کرنے والا ایک ڈاکو پولیس مقابلے میں مارا گیا، دوسرا فرار۔ کراچی میں نئے سال کے پہلے 7 روز میں HIV کے 8 نئے مریض رپورٹ۔ گزشتہ سال 180 مریض رپورٹ ہوئے تھے۔ سول اسپتال حیدرآباد کے مردہ خانے کی چھت پر رکھے سامان میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے شعلوں پر قابو پایا۔
اسلام آباد کی زرعی یونیورسٹی کی طالبہ سے ہم جماعت کی مبینہ زیادتی قابل اعتراض تصاویر اور ویڈیوز بنا کر بلیک میل کیا، متاثرہ طالبہ کی درخواست پر ملزم گرفتار۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ کے اقدام خودکشی کی تفتیش میں پیش رفت، پولیس نے شامل تفتیش کیے گئے نوجوانوں کو کلیئر قرار دے دیا، لڑکی کی حالت بہتر ہونے پر تفصیلی بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ ریلوے پولیس کراچی ڈویژن کے اہلکار کی ایمانداری، کانسٹیبل راؤف شریف نے مسافر کو اس کے کھوئے ہوئے 38 لاکھ روپے واپس کیے، وزیر ریلوے کی ایماندار اہلکار سے ملاقات، 1 لاکھ روپے انعام سے نوازا۔ نریندر مودی کی اکڑ کا بھارت کو بھاری نقصان، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون نہ کرنے پر تجارتی ڈیل روکی گئی، امریکی وزیر تجارت کا دعویٰ، بھارتی وزیر خارجہ کی اب بھی ترتیبیں، تجارتی مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں ایک بار پھر تیزی، 26 گھنٹوں کے دوران 5 بچوں سمیت مزید 14 فلسطینی شہید۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بلغاریہ کے سابق سفیر نکولے ملادینوف کو غزہ بورڈ آف پیس کا سربراہ مقرر کیا، ملادینوف کی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور عسکری حکام سے ملاقاتیں۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کی فر میزائلز اور ڈرون سے بڑا حملہ، 4 افراد ہلاک، 19 زخمی، ہائپرسونک اور ریشنک میزائلز کا استعمال۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا T20 بارش کی نذر، مسلسل بارش کی وجہ سے میچ منسوخ، پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ اور جنگلی بندر گجرات کے کئی رہائشی علاقوں میں داخل، گھروں میں اچھل کود، پھل اٹھا کر کھاتے رہے اور بجلی کی تاریں پلالنے کی ویڈیوز وائرل ہو گئی۔